ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو پتا ہوگا اور کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم 6 سینٹرل جیل ہیں، ایک حوالات، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ۔ یہ جو حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ کچھ مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری میں نہیں مانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ دل میں اٹکا رہ گیا، وہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا 6 ہیں سینٹرل جیل، جہنم ہے حوالات۔ اس میں ایمان تو ہے، نماز کوئی نہیں، ایمان تو ہے، روزہ کوئی نہیں، ایمان تو ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ناشگانہ ہے، بے پردگی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ظلم و ستم ہے، جو آج کل میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آہستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے گا۔ جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گا، جہنم چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری زمین کو خاک بنا دے گی، راک، پوری زمین راک بن جائے۔ ایسی خوفناک چیز۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے ذرا جہنم کا وزٹ تو کرو۔ اب ایمان والوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک، سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بری حالت تھی، تو حجاج سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ عبد الملک ابن مروان ایک اموی بادشاہ گزرا، اس کو دیکھا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آنتوں کے گرد جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے کنویں کے گرد۔ تو ایمان تھا، ظلم تھا، جہنم۔ اب ان کی معافی کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں، چہرے کالے نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے امت نے پیغام دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ۔
تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا، تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال لیں۔ تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے۔ پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے۔ وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے۔ پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے۔ بڑھو تو 100 روپے ہو سی وہ بھی مک جاؤنا شام تک، لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا، جو ایٹم 1 سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ 10 کروڑواں حصہ ہے، وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے، ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا۔ اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے، معافی ہو چکی اللہ کی۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ، اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ عرب۔ اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہو، سبحان اللہ۔ اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ، آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے گا، میری کمر بڑی چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے، کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ جب اس کو سستا لے گا، شکر ہے جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا۔ جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کیڑا فرق اندر ہی واڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے، کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا، تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا۔ اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے، کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگو، وہ لطرا دا ڈر ہے کہ دائیں ریورس گیئر نہ لگے، تو تائیں نہ چکرانو واپس کرو، لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی۔ ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ دائیں پیچھا نہ لگا جا رہا ہے، لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ میرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے ٹھیک ہے یا اللہ۔
سألتك حتى استحييت وحلفت فيك حتى استحييت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے، اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی۔ تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے۔ کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی، 24,000 کلومیٹر ہے یہ، 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی، اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے، جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں۔ تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، تستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسد کر سکنا، میں تیرا رب، چل دے دی۔ ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب جب یہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیل کہ اس کے آگے یوں جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے آگے جھکتے ہیں ویسے جھکے گا۔ وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا نوکر بھی ڈسونے ہوتے؟ تھوڑی دور آگے جائے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، جیسے لائٹس جیسے ایک دم آتی ہیں، تو دھڑم سجدے میں گرے۔ وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا اے نور اللہ دا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا نہیں ہے آپ، یہ اللہ کا نور نہیں ہے، وہ تو بہت بات دیکھو گے، یہ آپ کے محل کی لائٹیں ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ پھر آگے چلے گا تو ایک دم یہ سب سے چھوٹا جنت ہی ہے، اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، وہ کارپیٹ ہوگا 40 سال کی مسافت، 40 میل نہیں بتا رہا ہوں بیٹا، بولو کتنا؟ 40 سال اس پہ چلتا ہوا، اتنا لمبا بچھایا گا، اتنا وہ چلے گا نہیں لیکن اتنا لمبا بچھایا جائے گا، اور اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر آئیں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے۔ یہ 80,000 اس کے ذاتی نوکر ہیں، 80,000 ذاتی خدام، اور جنت کی 72 حور بیویاں اس کی ہوں گی، 72 سب سے ادنا درجے کے آدمی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کو دیکھ کے نعرے لگائیں گے، خوش ہوں گے، کہیں گے اما آن سیدنا ان نزورہو، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، ہم تو آپ کے انتظار میں تھے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جانوں کی پتہ میرے نال کی بڑی اور وہ سارے ناشتے کودتے خوشیاں مناتے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آگے بہت خوبصورت حد نگاہ تک جنت کا نظارہ ہوگا، جس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا جو سونے چاندی ہیرے یواقیت سے جڑا ہوگا، یاقوت سے، اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑے بھوکے آئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں جام، اس طرح پیش کریں، ایک ڈونگے میں کھانا ہے اور ایک گلاس میں پانی۔ وہ گلاس ہے نہیں، یہ تو گلاسیاں بھی نہیں ہیں، اور بخل کا زمانہ آ گیا نا، ایڈے گلاس میں پانی بھی تھوڑا دے، اب بوتل بچ جائے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا، اتنا بڑا۔ تو ہمارا کلچر تھا دیہات کا کہ ہمارے ڈیرے میں کوئی مہمان آتا تو اس کو رات کو سوتے ہوئے دودھ دیا جاتا، پلایا جاتا تھا، چاہے وہ مسافر ہے
وہ چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ بیگانہ ہے. یہ ہمارے دیہات کا کلچر تھا کہ جو علاقے کے ذمہ دار ہوتے تھے وہ مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے اور اتنے بڑے گلاسوں تو وہ جو جنت کے گلاس ہوں گے یہ تھوڑا ہی ہوں گے اور تم کوئی 5 فٹ کے تھوڑا ہی جاؤ گے جنت. لہذا اللہ تمہیں بھی 130 فٹ واپس کرے گا, 130 فٹ کی ہائٹ پر. تو 130 فٹ کی ہائٹ کے لیے گلاس کتنا ہوگا اور ڈونگا کیسا ہوگا؟ تو یہ 80,000 کھانوں کے ڈونگے صاف کر جائے گا. اور پانی کے مشروب, صرف پانی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو اس انگلی کے اوپر پانی کی تری باقی ہے, ٹھیک ہے. جنت کے کسی پانی میں انگلی ڈال دے, زنجبیل کی شراب نہیں, رحیق نہیں, کافور نہیں, جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہیں, معین نہیں, عام پانی یوں ڈال کے آسمان پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اس کی تری پوری کائنات میں خوشبو پھیلے گی. یہ جب کھا پی جائے گا تو نوکر کہیں گے آقا آپ اپنے بیگم صاحب سے ملاقات کریں. وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ آؤ گے, ایک دم غائب ہو جائیں گے. تو سامنے جیسے اب دیوار ہے نا, وہ دیکھ رہا ہوگا کہ دیوار ہے لیکن ایک دم اس میں سے حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا یہ تو کوئی پردہ ہے, کارٹن ہے. وہ ایسے ہٹنا شروع ہوگا تو ایک دم جب وہ ہٹے گا تو پہلی نظر اس کی اپنی جنت کی حور اپنی بیگم کے چہرے پر پڑے گی تو پہلی نظر میں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی, یہیں رہ جائیں گی. اور ایسے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے, 40 برس. وہ پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے, دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے. اور وہ بیچارہ سچا بھی ہے, انہیں دوزخ دے کالے فرشتے ویک کے آیا, اور جنت دی اور ویک کے کملا میں دور کی ہو گئے. تو آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ امالک فینا من رغبت, آپ کو میرے پاس نہیں آؤ گے, ادھر ہی بیٹھے رہو. پھر اس کو ہوش آئے گا, اوہو کون ہو, من انتی, کون ہو؟ انا من اللواتی خوبین لک, میں آپ کی بیگم ہوں, میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے, میں آپ کے انتظار میں ہوں. سب کے گھر والے پہنچ گئے, میں ہی خالی بیٹھی ہوں. یہ میں آپ کو ایمان کے اس پارٹیکل کی قیمت بتا رہا ہوں جو ایٹم کی طرح ناقابل دید ہوگا کہ صرف اللہ کو پتا ہوگا اس دل میں ایمان ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوگا, پھر اس کی یہ قیمت لگے گی. تو اگر ہم بچوں اتنا ایمان کا اتنا درجہ مجھ پر, آپ کے استادوں پر, ہمارے بچے بچیوں عورتوں مردوں پر فرض ہے کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے. اتنا ایمان کا درجہ. اس سے یہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, ہم سے گناہ بھی ہوگا, غلط بھی ہوگی, لیکن ایک اور حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن, کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور تمہیں گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو. اللہ کا نبی گواہی دیتا ہے کہ تم ایمان والے ہو. چونکہ بچوں انسان اور خطا یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے جیسے جسم اور روح. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. ہاں شیطان وہ ہے جو خطا پہ اڑ جائے, کی ہو گیا سارے کیتے جانے میں نے کیتا کی ہو گیا, یہ خطرناک کام ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور ندامت ہو, اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے. لیکن ایک گناہ کرے اور اڑ جائے, یہ مارا جائے گا, اس کا ایک اس کو پکڑوا دے گا. اور دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی اور اس کے ندامت کے آنسو ہوں. ایک دفعہ جبریل آئے, یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں. عجب حدیث یاد آ گئی بڑے سالوں کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے کرامن کا آنسو نہیں, اس کا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے پاس ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے؟ کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو جو پوری لڑیاں لگا دیتا ہے نا وہ دا کمپیوٹر ساڑھے بول کو نہیں اللہ کو بھی۔ تو ندامت کا آنسو جوانی، بڑھاپا، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال کے سارے گناہ، دیکھو یہ اہم کپڑا کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے، میل سے نکالنے کے لیے۔ لیکن میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، 1000 برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف آنسو کا 1 قطرہ چاہیے، 1 قطرہ، 1 قطرہ۔ اور 1000 سال ہی میں نے تھوڑے بتائیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہ لگا دو، جاؤ، میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دو۔ کون کرے گا اتنے؟ پھر کون کرے گا؟ اللہ کہتا کر۔ اس کے بعد 1 آنسو دے دے، کتنا؟ جو تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، بے شک باہر بھی نہ نکلے، 1 مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسو جو صرف اس پیالے کے کو تر کرے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، سارے گناہ دھو کے صاف کر دوں گا۔ جاؤ معاف کر، تو میں نے گڑی پرواہ ہے، تیرے گناہ منا لوں چھوٹا ہوتا ہے، نیکی نال نو بڑا ہوتا ہے، ان گڑی پرواہ۔ مجھے تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کسی کے رویے سے کہ میں بشر ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے، اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے، تو اس ذات پہ قربان جاؤں جس نے اپنے بندوں کے لیے لمبا چوڑا دروازہ کھول دیا کہ تم معافی مانگنے والے بنو، پھر دیکھنا تمہارا رب معاف کیسے کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اب 33 نمبر پر آ جاؤ، 33۔ اور مصیبت ہے کہ اس میں نقل نہیں چلتی، کہ چلو نقل ہی مار لیں۔ قیامت کے دن منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ نقل مارنا چاہیں گے منافقین قیامت کے دن، تو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ہم پیچھے سے لے کر آئیں، تم آگے جاؤ۔ تو ایمان کا وہ درجہ جس پہ گناہ سے نفرت ہو جائے تو ندامت ہو، اور وہ درجہ کہ نیکی کا شوق ہو، کرو تو راحت اور ٹھنڈک محسوس ہو، اتنا سب پر فرض ہے، سب پر فرض۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا۔ باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئی، وہ جان بوجھ کے کہہ گئی، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال، خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی، صحابہ سے عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا،
گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے ہو۔ اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر۔ یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہے۔
اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں، اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہ بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، دو امتحان آ گئے، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ، اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں، گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے، ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں کھانا بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا، کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا، گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے، تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گوہ
اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تو چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال۔ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا،
پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں، ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی۔ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر، میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ، میں ہاتھ جوڑتا بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے، پاکیزہ عورت پر،
تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کاٹ کرو گے. یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا, قرآن گواہ بنا, جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا, جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے, شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت, اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو. پھر دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے, کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح, میں غلطی سے کہہ گئی, وہ جان بوجھ کے کہہ گئی, ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ. یہ میں درد سے بول رہا ہوں, زوال ہے, زوال خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے, عوام کا کیا. طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا, اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا, اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا, آپ نے گلے لگا لیا توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ, آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے, کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر, کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں, بول رہا ہوں, بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گستاخی کرنے سے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, گناہ گار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے, نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے, زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھا, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پوچھ کے ہو. اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا, یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین, ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا, ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو, میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے. اسے مت توڑو, مسلمان بن کے رہو, فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے.
جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو. یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے اور نہیں سمجھ رہے. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی. پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک. میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام. کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے. آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی. کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں. کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں، اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے. اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہ جی مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا. آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں. ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی. اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں. اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی. تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہ بیٹا یہ لے لو میری چادر. باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا. آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحان آ گئے. طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا
احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا۔ آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں کھانا بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا، گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے، تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گوہ۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تو چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو
گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا. پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں. ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو! کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی. کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا. کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں تو ہاتھ جوڑتا، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق. میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ
تیرا باپ ہے تو خدمت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان تھے. امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے. کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو. سب سے پیاری بیوی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بھری محفل میں کہا. عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا. کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی. یہ وہ خاتون ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی. شہد شاہد من اہلہا. زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے. امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا. میرے اللہ نے گواہی دی. اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی. اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا. تم سوچو، کوئی تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے. یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو. پھر اتنا عالی شان دادا دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار تھے. وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی تو وہ کھلا چولا پہن کے گیا. اور تو اس میں نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو، جمعے کا دن تھا، میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری، تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے. کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا. بحمیم و غساق و آخر من شکلہ ازواج. تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک. کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے، تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا. وہ تو قرآن بتاتا ہے.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت, انہوں نے کہا میں راضی ہوں جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے, پتہ نہیں تھا مولوی کا ہوتا ہے, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی سلام نہیں کرے گا, کوئی بٹھائے گا نہیں, پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلایا. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کروں, اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا, ٹکا خان مرحوم بھی